السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ سلامتی کونسل نے آج اپنا یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ پاکستان کی خصوصی درخواست پر بلائے جانے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں مستقل اور غیر مستقل اراکین نے کشمیر کی موجودہ صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ ان تمام ممالک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق حل کر دیا جائے۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران کا یہی فیصلہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک انتہائی اہم فون کال کی۔ اس فون کال کا بھی اپنا ایک گہرا اثر تھا۔ چین اور روس کی طرف سے دیے جانے والے بیانات نے پاکستان کے مقدمے کو مزید تقویت بخشی ہے۔ میں نے کل ہی آپ دوستوں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کے پاس مقبوضہ کشمیر کے مسئلے سے متعلق کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد پاکستان کے موقف کو ہی تقویت ملے گی اور الحمدللہ ایسے ہی ہوا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں، ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی فون کال کی۔ جمعے کی شام کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اسٹوڈیو ون کو ملنے والی انفارمیشن کے مطابق عمران خان کا لہجہ انتہائی جارحانہ تھا۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہ کیا تو پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کے معاملے سے پاکستان کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنے والا اور نہ ہی اس معاملے پر کوئی سمجھوتا اب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی حکومت مودی سرکار کے کشمیریوں پر ظلم و ستم کی جانب توجہ دلوائی ہے۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ زور ڈالا ہے کہ امریکہ سلامتی کونسل کا اہم ترین رکن ہے، اس لیے امریکہ کو کشمیریوں کی قرارداد پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق دلانا چاہیے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا موقف چائنا کی طرف سے آیا۔ جیسا کہ امید کی جا رہی تھی، چائنا نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد سے پیچھے ہٹ جائے۔ چائنا نے بھارت کی اس بات پر مخالفت کی ہے کہ اس نے ایک یک طرفہ فیصلہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ چائنا کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی ریاست کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے، لہٰذا بھارت یہ حق نہیں رکھتا تھا کہ اس متنازع علاقے کے بارے میں کوئی یک طرفہ فیصلہ کرتا۔ چائنا نے بھارت کے اوپر یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ان کے اس یک طرفہ قدم سے اس خطے میں سنگین ترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب اگر انڈیا اس مسئلے کا کوئی پرامن حل نہیں نکالتا تو اس سے خطے میں تباہی و بربادی پھیلے گی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد روس نے بھی پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ روس نے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہوئے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں، شملہ معاہدے اور اعلان لاہور کے مطابق حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ روسی مندوب نے بھی مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو قبول کر لیا ہے۔ روسی مندوب کا کہنا یہ تھا کہ روس کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں اس کے دوست ممالک ہیں۔ روس کی خواہش یہ ہے کہ دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے اور مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ سلامتی کونسل کے آج کے اجلاس میں 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ارکان نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سلامتی کونسل کے اراکین نے اس بات پر اتفاق کر دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور یہ صرف اور صرف بھارت کا اندرونی معاملہ بالکل نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے دوستو کہ روس اور چائنا کے مندوبین کے بیانات انٹرنیٹ پر ایز اٹ از موجود ہیں۔ ان بیانات کے انٹرنیٹ پر موجود ہونے کے باوجود انڈین میڈیا مسلسل یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ چائنا اور روس نے پاکستان کے مقدمے کا ساتھ نہیں دیا۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران میں سے کسی ایک ممبر ملک نے بھی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر انڈیا کے حق میں ویٹو نہیں کیا۔
اس سے بڑی شکست کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انڈین میڈیا، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ملک اس مسئلے کو ان کے حق میں ویٹو ضرور کرے گا۔ انڈیا کی زیادہ تر امیدیں روس اور فرانس کے ساتھ تھیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کوئی بھی ایک ملک غلطی سے بھی اس معاملے پر انڈیا کے حق میں ویٹو نہیں کرنے والا۔ انڈین میڈیا انڈین عوام سے تو یہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات نارمل ہیں، لیکن پوری دنیا کے میڈیا کو انڈین میڈیا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کی رپورٹ انٹرنیشنل میڈیا ڈیلی بیسس پر کور کر رہا ہے۔ دوستو، یقین مانیے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اتنی سنگین نوعیت اختیار نہ کرتا تو کل کبھی بھی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد نہ کیا جاتا۔ پچھلے 50 برسوں میں کشمیر کے معاملے کو اتنی اہمیت نہیں ملی جتنی اب ملنا شروع ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کا صحرا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور پاک فوج کے سر جاتا ہے۔ سلامتی کونسل کے آج کے اجلاس کے بعد انڈیا کے اوپر پریشر مزید بڑھے گا۔ آنے والے کچھ دنوں میں انڈیا کو مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹانا پڑے گا، کمیونیکیشن کے تمام موڈز کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے آگے اپنا یہ موقف پیش کر دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے کا ایک پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو کسی بھی طرح کی جنگی صورتحال کے بعد حل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پھر پاکستان انڈیا کو منہ توڑ جواب ضرور دے گا۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں آج انڈین وزیر دفاع کے بیان کو بھی کوئی خاص پذیرائی نہیں مل پائی۔ اگر بھارتی وزیر دفاع کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بات کر کے ہم پاکستانیوں کو ڈرا لے گا تو یہ اس پاگل انسان کی بھول ہے۔ انڈیا کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق نو فرسٹ یوز کی پالیسی ان کی ہے تو یہی پالیسی پاکستان کی بھی ہے۔ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ پالیسی چینج ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز، تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پالیسی پاکستان کے لیے بھی کوئی حروف مقدس نہیں ہے۔ پاکستان کی بھی یہ پالیسی ایک سیکنڈ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ سویڈش تھنک ٹینک کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار انڈیا کے جوہری ہتھیاروں سے زیادہ بہتر ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار تعداد اور کوالٹی دونوں میں انڈیا کے ایٹمی ہتھیاروں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں۔ پاک فوج انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار بیٹھی ہے۔ پاک فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل آزاد کشمیر کا ایک خصوصی دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں انہوں نے آزاد کشمیر کے اہم لوگوں سے ملاقات بھی کی تھی اور LOC پر پاکستان آرمی کی ڈیولپمنٹ کا جائزہ بھی لیا تھا۔ پاک فوج اس وقت آزاد کشمیر میں LOC سے لے کر انڈیا کے ساتھ موجود تمام سرحدی پٹی پر مکمل طور پر ریڈی ہے۔ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی فوج اس کا منہ توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دے گی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کے لیڈرز کرپٹ تھے اور انہوں نے پاک فوج کو کبھی بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا، جو اپنے ہی ملک کی فوج کی جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے تھے۔ پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت عمران خان ہے، جو یہ بات جانتا ہے کہ پاک فوج جو کام کرتی ہے وہ اس میں ایک اسپیشلٹی رکھتی ہے۔ اس لیے عمران خان نے پاک فوج کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے تمام تر ڈیسیژنز خود لیں۔ پاکستان کے عام عوام انشاءاللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ مل کر غزوہ ہند میں شرکت کریں گے اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس غزوہ کے بارے میں احادیث مستند احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور ہم مسلمانوں کو یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ اس غزوہ میں فتح ہماری ہی ہوگی۔ مسلمان نہ پہلے کبھی ٹیکنالوجی کا محتاج تھا اور نہ آج ہے۔ مسلمان تب بھی جیتا جب اس کے پاس ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا، اور انشاءاللہ مسلمان آج بھی جیتے گا جب اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں جس کا زوم اس کے دشمن کو ہے۔ ہم انشاءاللہ بھارت اور اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان، پاکستانی عوام اور پاک فوج کی ہمیشہ حفاظت کرے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر
اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔